इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, और ज़ाहिरी बात है चूँकि हमारा अब हुकूमतें तश्कील हो चुकी हैं, तो अब हमारी जो एक मकसद है कि अवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के ख़ास तौर पर अमन के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई इसके ऊपर। और उन्होंने खुद भी बताएंगे, अभी काम साहब भी हैं, एहसान इकबाल साहब भी साथ आए, वही बताएंगे इस हवाले से। लेकिन बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फ़ौक़तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो, ताकि हमने मिल के चल के, चूँकि अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास और उस पर अवाम हमसे तवक़्क़ुआत रखती है, और अब सारी अवाम जो है हमारी जिम्मेदारी है अब, तो उसके लिए हमने डिलीवर करना है, अवाम के मसाइल हल करने हैं, अपने सूबे के मसाइल हल करने हैं। पाकिस्तान के मसाइल में भी जो भी हम किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे सूबे के जो मसाइल हैं उनका बरोकार लाए जा सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पहले भी हमारा सूबा ऑयल एंड गैस में, हमारा सूबा जो है बिजली की बात में ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला हुआ है उसने पूरे पाकिस्तान के, आगे भी डालेगा इंशाल्लाह। तो इस हवाले से यही है कि अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई, जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे सच पे करेंगे, इसको धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अफसरान को भी कहा कि आप वही टाइम लाइन दें, वही चीज़ बताएं जो पॉसिबल है, जो सच है, जो हो सकती है। तो बस मेरा इतना ही था, बाकी इस हवाले से आप बात कर लें। सबसे पहले मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात का खैर मक़दम करता हूँ। आज वज़ीर आज़म ने भी उन्हीं जज्बात का इजहार किया जिनका इजहार अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी, और इसके लिए उन्होंने IMF मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद 19 तारीख को वज़ारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका अफसरान के साथ बैठकर जो वाजिबात का मामला है वो तय करें, और खैबर पख्तूनख्वा को जो वसाइल उनके ड्यू हैं वो अदा किए जाएंगे। इसी तरह वज़ीर आला ने अफ्तारी और सहरी के वक्त लोड शेडिंग का मसला भी उठाया, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारत को हदायत की है कि सहरी और अफ्तारी के वक्त लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, और उस दौरान लोड शेडिंग का अगर कोई वाक़या है तो उसे ख़त्म करके यकीनी बनाया जाए कि लोगों को बिजली और गैस की फराहमी दस्तयाब हो। इसी तरह वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत की मुस्तकिल एक टीम तश्कील दी जाए जो सूबे के मामलात को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ काम करे। वज़ीर आला साहब ने उन कैदियों का भी जिक्र किया कि जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है और उनको कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस बारे में भी कहा कि उनका भी यही मौक़िफ़ है, और वो कौमी असम्बली की अपनी तकरीर में ये बात कर चुके हैं, और इसके हवाले से वो यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आज की मीटिंग का खुलासा मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा कि सियासत अपनी अपनी, लेकिन रियासत साझी। पाकिस्तान हम सब का है, हम सब अपनी सियासत करेंगे भी और कर भी सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए हम सब ने, इस फेडरेशन ने एक जिस्म एक जान बनकर उन ख़तरात का मुकाबला करना है जिनका पाकिस्तान को सामना है, और इसके लिए वफाकी हुकूमत अमन के लिए और खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अपना हर वो किरदार अदा करेगी जो कि वो किसी और पाकिस्तान के सूबे के साथ मिलकर अदा कर रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अमन के लिए और इस्तेहकाम के लिए, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम तमाम फेडरेशन की इकाइयों के साथ मिलकर शाना बशाना और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मामला हल हुआ है? कोई जो शहाब अली शाह की जो डिमांड थी आपकी वो हल है इंशाल्लाह। उन्होंने बता दिया है कि वो जो प्रोसेस है उसका इंशाल्लाह वो ड्यू प्रोसेस उसका होगा इंशाल्लाह।
اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو صوبے کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تو آپ کی جو بھی ٹیم آپ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہماری پہلے بھی جو ٹیم ہے اچھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جب نئی حکومت آتی ہے تو ان کو اپنی ٹیم اس کے مطابق لانی پڑتی ہے. ابھی جو ہمارا کچھ دنوں ہم نے کام کیا ہے، اپنے چیف سیکرٹری صاحب ہمارے کھڑے ہیں ان کے ساتھ، تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں اس حوالے سے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انٹرم گورنمنٹ کا یہ جو آخری ٹائم گزرا ہے، پہلی انٹرم گورنمنٹ جو ہماری بنی تھی ہمارے صوبے کی، وہ سیاسی بنیادوں پہ تھی. بعد میں وہ جب پتہ چلا تو وہ چینج ہوئی. تو جو ہماری دوسری انٹرم، سچ بولنا چاہیے، جو میں نے دیکھا جو ہماری دوسری انٹرم گورنمنٹ اس کے بعد جو بنی، تو اس میں سیکرٹری صاحب نے اور انہوں نے جو مل کے وزراء نے کام کیا ہے، تو میں سراہتا ہوں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بڑا ایسا اقدامات ایسے کیے ہیں جو ہمارے لیے بڑے مؤثر ثابت ہوئے ہیں جب ہم نے ٹیک اوور کیا. تو انشاءاللہ یہ ایک ڈیو پرسن ہے، انشاءاللہ وہ فل سپورٹ کرنے کا کہا ہے، انشاءاللہ وہ کریں گے. صورتحال ہے اس میں سیاسی جو مانگی اور وزیر اعظم جو مساق کی آپ کو دعوت دی، آج کی ملاقات کو یہ سمجھا جائے کہ اس کی طرف پیش رفت ہو چکی ہے اور تمام جماعتیں سیاست کو بالاتاق رکھ کر ریاست کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی، کوئی مطالبہ آپ نے رکھا جو ملاقاتوں پہ پابندی والا ایشو ہے، کوئی آپ نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رکھی؟ بالکل، میں پہلے یہ بات کر لوں، حکومتی بات کر لوں، پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں سیاسی بات پہ. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جی، یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم نے پہلے بھی ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کے لیے کئی جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو بروئے کار ہمارے وسائل سے لا کر وہ استعمال ہو رہی پورے پاکستان اس کو استعمال. ہمیں خوشی ہے اس بات کی، ہم آگے بھی ہم نے آفر کیا ہے کہ آگے بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اسے فیسلٹی دی جائے. اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، واجب بات ہے نہیں مل پاتے، معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، کل بہتر ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ جتنا ہی پاسبل ہے ہم اتنا ہی مانگیں گے. ہم یہ نہیں کہ کوئی زبردستی والا کام ہے کہ ہم وہ چیز ڈیمانڈ کریں جو پاسبل ہی نہ ہو. تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جو بھی ہمارا ہے اس میں آپ کو وفات کریں گے. دوسری جو بات ہے آپ کی خان صاحب کے حوالے سے، بالکل اس سے چونکہ ہمارا بھی سینٹ الیکشن بھی آ رہا ہے، میں نے ان کو بولا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں آپ وہ دیکھ لیں، لیکن آپ پاسبل کریں کیونکہ ہم نے سینٹ کی چیف کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں پولیٹیکل جو ہے انگیجمنٹ ہے خان صاحب کی وہ بہت ضروری ہے. پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ساتھ ہوگی تو ظاہری بات ہے پولیٹیکل مسائل حل ہوں گے. تو اس میں یو آر ویری پازیٹیو. وزیر اعظم صاحب نے مجھے صاف کہا کہ بالکل انشاءاللہ میری ملاقات بھی جلد وہ پاسبل کریں گے کہ میں مل لوں اور سینٹ کے حوالے سے مشاورت کر لوں. اور جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ بھی عمران خان کا ساتھ ساتھ ضروری ہے تاکہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں اس ملک کے جب انگیجمنٹ ہوگی، بات چیت ہوگی، ملاقات ہوگی تب ہی حل ہوں گے. علی میر صاحب جو شروع میں تناؤ نظر آیا تھا، آپ کو لگا کہ اب وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا سیکورٹی صورتحال کیا ہے خیبر پختونخوا میں؟ آئندہ چیلنجز مل کے نپٹیں گے وفاق کے ساتھ؟ آپ اس حوالے سے بھی رابطہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ظاہری بات ہے ابھی بہت جلد انشاءاللہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی ایک میٹنگ بلائی جا رہی ہے اسی حوالے سے، تاکہ کیونکہ دیکھیں ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں، پورے پاکستان کے ہیں. ہم فرنٹ لائن ہیں. آئی این ایف کو جو لیٹر لکھا گیا تھا، کیا وزیر اعظم نے اس پہ اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے جو آئی این ایف کو جو لیٹر پہ جائے گی؟ اس لیٹر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چیئرمین ہیں بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کا جو موقف تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیا جائے. ان کا موقف یہ تھا کہ شرطیں رکھی گئی تھی اس میں الیکشن کے اوپر، ایک مینڈیٹ کے اوپر ہمارا ایک جمہوری حق ہے، ہم اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا کے ایک بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے اپیلیں بھی کی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دیا جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی آپ پیسہ نہ دیں پاکستان کو، اللہ معاف کرے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرط تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، اس کو آپ دیکھ لیں، ایک پوائنٹ تھا اس میں، تو وہ ویسے ہی قائم ہے اور اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی اعتراض نہیں ہے. تو وزیر اعظم کے سامنے دھاندلی کا معاملہ رکھا ہے آپ نے مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز ہے ابھی ٹریبیونل بن گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں اور ادارے اس پہ اپنا کام کریں اور ایسی چیز سامنے آتی ہے ویسا ہلکا کھلتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے کریں. پلیز مجھے ایک منٹ دے رہے پلیز وزیر اعظم پلیز سی ایم اس کا استقبال کرتا ہے. جب سے آپ سی ایم ہے وزیر اعظم دو دفعہ پشاور گیا آپ نے، نہیں وہ چاہیے نہیں، میں اس وقت پشاور میں تھا نہیں، میں نے اس وقت بھی بیان دے چکا ہوں اس بارے میں. میں پشاور میں نہیں تھا اور ہمارا تو کلچر بھی ایسا ہے کہ ریسیو کرتے ہیں. میں وہاں پہ تھا نہیں، جو گئے ہیں تو میں یہاں تھا اور وہ دعا کے لیے چاسدہ گئے تھے، پشاور نہیں گئے. ٹھیک ہے سر، مجھے ایک منٹ ایک منٹ میں اسد اقبال صاحب نے بات کی، مجھے اس کے بعد بات نہیں کرنی چاہیے، مگر چونکہ میرا بھی اس صوبے سے تعلق ہے، میرا اور گنڈا پور صاحب کا، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے صوبے کے عوام کے لیے، کے پی کے عوام کے لیے یہ خوشی کا دن ہے کہ آج گنڈا پور صاحب فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں مل کر یہ عہد کیا کہ ہم وہی صوبہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور ان کے مسائل بھی ہمارے، اور مل جل کر اس کے لیے کام کریں گے. تو میں اپنی طرف سے بھی جہاں وہی ہماری
अपोजिशन है वही भी ये बात की उसके सामने कि इंशाअल्लाह ताला हम एक ब्रिज का रोल प्ले करेंगे और सुबह हम सबका है और उसके जितने भी राइट्स है जो मसाइल है उसके लिए मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। बहुत खुशी की बात है पूरे सूबे के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, और कोई ऑप्शन और हल है नहीं, इसी रास्ते पर जाना है कि सारे मिलजुल कर काम करें और अवाम के मसाइल हल करें। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ।